الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ وَأَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، تاکہ وہ برے اعمال کا ارتکاب کرنے والوں کو سزا دے اور نیک لوگوں کو اچھا صلہ عطا فرمائے۔ وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے رہیں، ہاں جو معمولی بھول چوک سے ہو جائے، بے شک تیرا رب معاف کرنے میں بھی وسعت رکھنے والا ہے۔ وہ اس وقت بھی تمہیں خوب جانتا ہوتا ہے جب تمہارا خمیر زمین سے تیار کرتا ہے، اور جب تم حمل کی صورت میں ماؤں کے پیٹ میں ہوتے ہو تو تم خود ستائی نہ کرو، وہ تقوی داروں کو بھی خوب جاننے والا ہے۔ آج ہماری سورہ النجم کی آیہ مبارکہ 32 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، کل ہمارے درس مبارک میں جو آخری گفتگو ہماری چل رہی تھی کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون ہدایت پر ہے اور کون گمراہی پر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آج کے ہمارے درس مبارک میں جن آیات کی ہم نے 2 آیات کی تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلی آیہ مبارکہ میں آپ نے مالک کل، خالق کل ہونے کا اعلان فرمایا اور ارشاد ہوا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کہ کائنات میں زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے۔ اس سے ایک بات یہ واضح ہو گئی کہ اس کائنات میں جس کے پاس جو کچھ ہے وہ صرف اللہ کا ہے، کسی انسان کا کچھ نہیں ہے۔ ہم بہت یہاں پر کمزور ہیں اس کی بارگاہ میں، قوی اللہ کی ذات ہے، هو القوی شدید۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء صفاتیہ میں یہ 2 اسماء گرامی قرآن میں آتے ہیں کہ اللہ کی ذات بڑی قوی ہے، مضبوط ہے، طاقتور ہے اور شدید، بڑی سخت بھی ہے۔ العقاب کے الفاظ قرآن میں فرمائے گئے، شدید العقاب فرمایا میری ذات، ایک جو اس سے پہلے فرمایا ذو القوت، اللہ کی ذات بڑی قوت والی ہے۔ ذو المتین، اللہ کی ذات بڑی ہر چیز پر چھا جانے والی ہے، ہر انداز میں۔ تو یہاں اس کی وضاحت وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، اس میں جس کے پاس جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا میرے رب ذوالجلال کا ہے۔ یہ سب کچھ عطا کس کی ہے؟ رب ذوالجلال کی ہے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اے انسان تیری حیثیت کیا ہے؟ تو صرف 2 شرم گاہوں کا پروردہ ہے۔ علی کے الفاظ بڑے سخت ترین الفاظ ہیں۔ فرمایا ایک مرد کی شرم گاہ سے تو نکلا اور دوسری شرم گاہ میں تو داخل ہو گیا، اور اس کے بعد ناپاک قطرے سے تیری پیدائش ہو گئی اور زمین پہ آ کے تو اترانے لگ پڑا۔ شکر کر، اللہ نے اگر کچھ دے دیا ہے، اللہ نے عزت دے دی ہے، یہ تیری کچھ نہیں ہے۔ تیری جو حیثیت اور اوقات ہے، سب میں سے سب کی اوقات کیا ہے؟ ایک ناپاک قطرہ، ایک شرم گاہ سے نکلا دوسری شرم گاہ میں داخل ہو گیا۔ فرمایا شکر کر، یہ تیرا رب ہے، اس نے تجھے اچھی صورت دے دی۔ شکر کر تیرے رب نے تجھے عزت دے دی، شکر کر تیرے رب نے تجھے اپنی نعمتوں سے مالا مال فرما دیا۔ تو کچھ نہیں تھا، یہ جو کچھ بھی ہے سارا کچھ کس کا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا عطا کرتا ہے۔ فرمایا افسوس یہ ہوتا ہے کہ انسان جب تو اللہ کی زمین پہ اکڑ کے چلتا ہے تجھے اکڑ کس بات کی ہے، تجھے غرور اور تکبر کس بات کا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا
یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ فرمایا انسان تجھے تیرے رب سے کس چیز نے مغرور کر دیا، جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے پھر برابر کیا، اور پھر اپنی ذات سے جس انداز میں چاہا تیری تصویر کو خوبصورت بنا دیا، اسی رب کے آگے تو کھڑا ہو گیا، اسی رب کی زمین پر تو اکڑنے لگا، اسی زمین پہ تو تکبر کرنے لگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ قول مبارک نہج البلاغہ میں بھی یہ موجود ہے۔ جب آپ نے یہ جملہ فرمایا تو روایات میں آتا ہے کہ اس کے بعد کئی دن تک حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا روتے رہے کہ اے علی تمہاری حیثیت تو ایک وہ پانی کی بوند سی، حضرت علی جیسا شخص، اللہ اکبر اللہ اکبر، حضرت علی مرتضیٰ جیسا انسان جس کے لیے بڑے بڑے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین یہ فرمایا کرتے تھے، بدری صحابہ فرماتے تھے، خلفاء یہ فرماتے تھے کہ علی مرتضیٰ شیر خدا اگر نہ ہوتا تو ہماری خلافتیں تباہ ہو جاتی۔ عمر نے فرمایا تھا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علی کیا ہے؟ علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ انت مثل علیہ کا ہارون لموسیٰ او کما قال علیہ السلام، فرمایا اے علی تو میرے لیے ایسے ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ اتنے بڑے اعزاز والا علی، اس کو اتنے بڑے اعزاز اللہ نے دیے، شرف دیے، لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ یہ اللہ کا صرف فضل ہے، وگرنہ ہماری حیثیت تو وہ۔ اب یہ لفظ اتنا وسیع ہے، یہ جو الفاظ میں نے تلاوت کی وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اگر اسی پر بات کی جائے تو اس کے لیے کئی گھنٹے درکار ہے کہ آسمانوں اور زمین میں ظاہر ہے جو کچھ بھی اسی میں ہے، اس میں تفصیلی فہرست دی جا سکتی ہے، جو کچھ اس میں ہے۔ فرمایا یہ ملکوں کی بادشاہیاں بھی ساری کس میں ہیں؟ یہ زمین و آسمان میں، سمندروں کی، ہواؤں کی، ساری یہ بادشاہیاں کس کی ہیں؟ میرے اللہ رب ذوالجلال کی۔ آگے ارشاد فرمایا گیا لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، فرمایا وہ اللہ کی ذات ہی ہے کہ جو برے اعمال کے ارتکاب کرنے والوں کو سزا دیتا ہے، اور وہ سزا دے گا جو برے اعمال کرے گا۔ اللہ کی ذات اس پر گرفت فرمائے گی، اور جو نیک اور صالحین لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اچھا اجر عطا فرمائے گا۔ اب اس میں یہ یاد رکھیے گا اچھا اجر کیا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کیسر و کسریٰ کے محلات کو دیکھ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کو مانتے بھی نہیں ہیں، اللہ کا انکار بھی کرتے ہیں، اور یہ کیسر و کسریٰ کے محلات میں یہاں عیش و عشرت سے رہ رہے ہیں، اور ہم اللہ کی توحید کو بھی مانتے ہیں، آپ کی رسالت کو بھی مانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل بھی کرتے ہیں، لیکن ہم مفلوق الحال ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس تو کھانے کے لیے کئی دن ہم فاقوں پہ گزارتے ہیں، اور ہمارے پاس ناز و نام والے یہ محلات نہیں ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ سرکار نے فرمایا ان العیش عیش الاخرہ، فرمایا عمر تجھے معلوم نہیں ہے عیش دنیا کا تھوڑا عیش ہوتا ہے، عیش تو آخرت کا عیش ہے۔ کیا تو چاہتا نہیں ہے کہ دنیا کے ناز و نام میں رہیں ہم، کل بروز حشر آخرت کے ناز و نام میں پلا کر؟ تو یہ جو حسن عمل کا بدلہ اور جزا ہے یہ اصل دیکھی جائے گی قیامت والے دن، کون جیتا کون ہارا یہ اس دن فیصلہ ہو جائے گا۔ دنیا میں انسان کون ہوتے ہیں کسی کے بارے میں فیصلہ کرنے والے، اور ان کے پاس اختیار کیا ہے؟ کسی کے پاس کوئی ہے اختیار جو کسی کے بارے فیصلہ کرے؟ یہ فیصلہ میرا رب کرے گا، میرے مالک کی ذات فیصلہ کرے گی بروز حشر۔ اس کے بعد الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم، فرمایا وہ لوگ جو برائی سے، فحش سے، کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے رہتے ہیں۔ ہاں کبھی ایسا ہو گیا کہ بھول چوک میں نہ چاہتے ہوئے کبھی اللہ کی کوئی ایسی بات، گناہ صغیرہ جسے کہتے ہیں، گناہ کبیرہ جو ہے وہ تو ظاہر ہے بغیر اہتمام کے ہوتا ہی نہیں ہے،
جو گناہ کبیرہ ہیں وہ تو بھول چوک میں ہوتا ہی نہیں ہے، وہ تو ہے ہی اتنا بڑا گناہ۔ یہ گناہ صغیرہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، جو بعض دفعہ عدم توجہ کی بنیاد پہ سرزد ہو جاتے ہیں، اللہ کے یہاں یہ کبیرہ نہیں صغیرہ کچھ ہوتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے وہ صغیرہ گناہوں سے میں درگزر فرما لیتا ہوں، میں معاف کر دیتا ہوں۔ ان ربک واسع المغفرہ، تیرا رب جو ہے وہ بڑا وسیع ہے معاف کرنے میں۔ اللہ کی ذات کا بخشش کا دروازہ بڑا وسیع ہے اور وہ معاف کرنے والا ہے اپنے بندوں کو، لیکن یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ بندہ بن کے حضور کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں آئے تو صحیح، بندہ بندہ بنے، اور بندے کا کام ہے بندگی کرنا اور بندہ ہی بن کے رہنا، اور یہی اس کی حیثیت ہے۔ بندہ آمد برائے بندگی، بے بندگی شرمندگی شرمندگی۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ بندہ تو آیا ہی دنیا میں بندگی کے لیے، عاجزی کے لیے، انکساری کے لیے ہے، اور بے بندگی شرمندگی شرمندگی، اور جب بندگی نہ ہو بندے کے پاس تو پھر کیا ہے؟ شرمندگی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ آگے ارشاد فرمایا گیا اللہ اکبر، هو اعلم بکم اذ انشأکم من الارض، فرمایا تمہارا رب اس وقت بھی تمہیں خوب جانتا ہوتا ہے جب تمہارا خمیر وہ زمین سے تیار کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری تخلیق کی بنیاد پر ہماری حیثیت کو، ہمارے ان لمحات کو اللہ تعالیٰ اس انداز میں بیان کر رہا ہے۔ فرمایا لوگو جب زمین میں تمہارا خمیر میں تیار کرتا ہوں میں تمہیں اس وقت بھی جانتا ہوں، اور اس کے بعد فرمایا جب تم فی بطون امہاتکم، جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں ہو میں تمہیں اس وقت بھی جانتا ہوں، جب تم ماؤں کے پیٹوں میں تھے میں تمہاری حیثیت اس وقت بھی جانتا ہوں۔ سوال یہ ہے بچہ زندہ ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں 9 ماہ، باقاعدہ طور پہ اب تو جدید سائنس نے ثابت کر دیا ہے، قرآن نے جو بتایا تھا وہ تو اب سائنس ثابت کر چکی ہے۔ اب قرآن کو نہ ماننے والے سائنس تو یہ مان ہی لیتے ہیں، سائنس کو بڑی جلدی مان لیتے ہیں، حالانکہ سائنس کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ کائنات میں رب ذوالجلال کا کلام قرآن پاک ہے۔ سائنس تو اس کی محتاج کھڑی ہے، سائنس بیچاری کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا کی سائنس جدید ترین کہاں پہنچ گئی؟ آج بھی یہ پرسوں جب بارش ہوئی تو وہاں پہ ہم یہ ڈیبیٹ کر رہے تھے ہمارے کولیگز پروفیسر کہ جناب نیٹ میں لکھا ہوا تھا کہ 8 دن تک کوئی بارش ہی نہیں ہے اور جناب موسلادھار بارش ہو گئی۔ میں نے کہا یہی میرے رب کی قدرت ہے، اسی سائنس کے اصولوں کے جھوٹا ہونے سے ہی تو میرے رب تعالیٰ کی ذات کی اس علم کی اور واقعی حقیقی علم کی وضاحت ہوتی ہے۔ سائنس آج یہ مانتی ہے، کہتی جناب کہ آج آپ سب کو پتہ ہے جناب جب چیک اپ کرواتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں تو کیا کہتے ہیں جی کہ جی بچے کی ہارٹ بیٹ جو ہے وہ یہاں پہ جا رہی ہے۔ ہارٹ بیٹ ظاہر ہے کس کی ہوتی ہے؟ جو زندہ ہوتا ہے۔ دل کی دھڑکن کس کی ہوتی ہے؟ جو زندہ ہوتا ہے۔ ہلکی سی کم ہو جائے جناب اب بچے کی ہارٹ بیٹ ذرا لو ہو رہی ہے، اس کو ذرا ہم نے مینٹین کرنا ہے۔ اچھا بچے کی ماں کی خوراک یہ کر دیں، کیوں جی ماں کی یہ خوراک کیوں کر دیں؟ اور بھائی بچے کو خوراک ملنی ہے، یہ خوراک وہاں تک بچے تک اندر ایک جلی ہے، ایک پردہ ہے، اور اتنا حساس پردہ ہے، نازک ترین ہے۔ ان پردوں میں اللہ نے پورے انسان کو، وہ انسان ہے اس کو محفوظ رکھا ہے، وہ اندر حرکت بھی کرتا ہے، وہ سانس بھی لیتا ہے، وہ خوراک بھی لیتا ہے، وہ وہاں پر جناب موجود ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس پیٹ کے اندر، ماں کے پیٹ کے اندر جس نے ایک اور زندگی کو زندہ رکھا ہوا ہے وہ کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے، وہ میرے رب ذوالجلال کی ذات ہے، اور وہ ذات محفوظ رکھتا ہے۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ماں جو زندہ تھی وہ دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے، لیکن جو پیٹ میں تھا اللہ اس کو زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ کئی ایسے واقعات ہمیں دیکھتے ہیں زچگی کے اندر، جو زندہ ماں ہے وہ دنیا میں نہ رہی، جو دنیا میں لانے والی تھی وہ دنیا میں نہ رہی، اور جو ابھی دنیا میں آیا نہیں تھا وہ دنیا میں رہ کے باقی زندہ ہے۔ یہ سارا کون کر رہا ہے؟ میرا رب ذوالجلال فرما رہا ہے۔ اور یہ سارے کام وہ کیوں کرواتا ہے؟ تذکرۃ للناس، قرآن میں الفاظ ہیں، فرمایا اے لوگوں تمہاری نصیحت کے لیے، اے لوگوں تم سیکھ جاؤ اور اپنا قبلہ درست کر لو، اپنی افکار اور سوچوں کو اور اعمال کو درست کر لو۔ یہ اللہ کی ذات کی قدرت کے معاملات ہیں۔ فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، اور فرمایا
تم خود ستائی نہ کرو، فرمایا اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ اور نیک اور پرہیزگار مت کہا کرو۔ یہ سب سے یہ یاد رکھیے گا، یہ میں آپ کو، یہ میرا ایک جملہ میری زندگی کا نچوڑ میں نے طالب علمی سیکھا، اور اتنا ایک بچپن سے ایک زندگی گزاری ہے اپنے علماء کے ساتھ، مشائخ کے ساتھ، اور ان کے جوتے اٹھا کے علم سیکھا۔ ایک چیز ایسی ہے جو انسان کی سارے اعمال کو تباہ کر دیتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ یہ خیال کرنا، یہ تصور کرنا کہ میں بڑا نیک اور اچھا۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، ایک جگہ نہیں ہے، سینکڑوں جگہ قرآن پاک میں نے تو پڑھایا کئی دفعہ۔ فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو نیک مت سمجھو۔ کہنا تو خیر بڑی ہمت ہے، یہ کہہ لینا یہ تو بڑی ہمت کی بات ہے، سوچنا بھی فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو پرہیزگار مت خیال کر لینا کہ تو بڑا نیک ہو گیا ہے، نہیں، یہ سب سے بڑی بربادی والی چیز ہے۔ اور اس کی میں آپ کو مثال دوں، یہ بات حقیقت ہے، اس کی گواہی قرآن دیتا ہے۔ ابلیس جیسی عبادت، اتنی عبادت کسی نے نہیں کی۔ یہ آپ بات بارہ علماء سے سنتے بھی ہوں گے، ابلیس جیسی عبادت اور اللہ کی ریاضت، اور ایک ایک چپے چپے پر، اور اتنا قرب اس کو مل گیا کہ ملائکہ کا استاد بن گیا، اتنے اللہ کے قرب میں چلا گیا۔ کس بنیاد پر اس کی ساری نیکیاں تباہ ہوئیں؟ کس بنیاد پر؟ صرف ایک بنیاد پر کہ میں اچھا ہوں۔ یہی بات ہے جی، اس کے علاوہ کوئی اور تو نہیں ہے۔ قرآن نے یہی کہا نا، اس نے کیا کہا؟ خلقتہ من طین و خلقتنی من نار، اس کو تو نے مٹی سے بنایا، آگ سے بنایا، میں اس سے اچھا ہوں، میں نہیں سجدہ کروں گا۔ رب کو سجدے سے انکار نہیں کیا، رب کو سجدے سے انکار نہیں کیا، آدم کو سجدے سے انکار کیا ہے، اللہ کو نہیں۔ اللہ کے بندے آدم کو سجدے سے انکار کیا، اور انکار صرف اس بنیاد پہ کیا، اللہ سجدے کو بھی معاف کر دیتا، صرف یہ ایک لفظ پر اس کی ساری ریاضتوں کو تباہ کر کے ہمیشہ کے لیے لعنتی بنا دیا۔ کہاں قرب الہی میں تھا، کہاں ملعون بن گیا، صرف ایک جملہ بولا کہ میں آدم سے افضل ہوں، بہتر ہوں، میں آدم اور اس سے افضل ہوں۔ یہ بات بڑی قابل توجہ ہے۔ ہمیں یاد ہے ایک وہاں پر جسٹس ہوا کرتے تھے کمالیے میں، ہمارے خلیل الرحمن رمدے صاحب بڑے مشہور جج تھے۔ اب جج تھے، کلین شیپ تھے ظاہری طور پہ، ان کی بیوی کی ڈیتھ ہوئی، یہ کمالیے کی بات بتا رہا ہوں ان کو۔ تو انہوں نے کہا جی آگے بڑھ کے کہ میری بیوی کی وصیت تھی کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے جس نے کبھی زندگی میں تہجد قضا نہ کی۔ اب یہ اتنا اہم واقعہ۔ اب جناب لوگ کھڑے ہیں وہاں، سارے لوگ موجود تھے، علماء بھی، بزرگ بھی، سارے۔ انہوں نے کہا جی یہ تو کبھی تو قضا ہو ہی جاتی ہے، کوئی آگے نہیں بڑھ رہا۔ انہوں نے کہا جی یہ اعلان ہے میری بیوی کی طرف سے، آپ میں سے جو شخص ہے کھڑا جس نے کبھی زندگی میں تہجد قضا نہ کی، جناب ظاہر ہے وہ سپریم کورٹ کے بہت بڑے جج تھے، اور بڑا ان کا کثر و رسوخ تھا، دنیا آئی ہوئی تھی رکھ رکھاؤ کے لیے، کوئی اپنے لیے، ایک ظاہر ایک بڑا آدمی تھا پاکستان کا۔ تو جناب بڑے بڑے مشائخ بھی کھڑے تھے، بڑے بڑے علماء بھی کھڑے تھے جناب وہاں پہ، اور کوئی آگے نہیں بڑھ رہا۔ انہوں نے 3 دفعہ یہ آواز لگائی، اس کے بعد وہی کلین شیو آدمی جسٹس خلیل الرحمن رمدے صاحب وہ آگے بڑھے، انہوں نے کہا جی میں یہ ایک اپنی بات چھپا کے پھرتا تھا، لیکن اب مجبوری ہے کہ جنازہ پڑھانا ہے، اور وصیت میری بیوی کی یہ تھی، میں نے زندگی میں کبھی تہجد قضا نہیں کی۔ اب اندازہ کر لیں یہ مالک کے فیصلے ہیں کہ کون کس شکل میں ہے۔ اب کتنے لوگ شاید اس کو گالیاں دیتے ہوں گے، اور جناب یہ کلین شیپ ہے، یہ وہ لوگ یہ داڑھی منڈا اس کا پتہ نہیں کیا ہے۔ اب اندازہ دیکھ لیں کتنے لوگوں سے وہ آگے نکل گیا، اور اس نے خود اپنی بیوی کا جنازہ پڑھایا۔ یہ نہیں ہوتا کہ کون کیا شخص کس مقام پہ کھڑا ہے، کسی کے اندر کو آپ نہیں جان سکتے، یہ صرف میرا مالک جانتا ہے۔ اور میں دوبارہ بتا رہا ہوں، زندگی کا نچوڑ بتا رہا ہوں، اور قرآن کا نچوڑ بتا رہا ہوں، اور سارے دین کا نچوڑ بتا رہا ہوں کہ کبھی اپنے آپ کو کسی سے افضل مت سمجھنا، اور کسی کے بارے کبھی اس طرح کی رائے مت قائم کرنا۔ ہو سکتا ہے وہ رات کی پچھلی راتوں میں اٹھ کے اپنے رب کو یاد کرتا ہو گڑ گڑا کے، اور دنیا میں اس انداز میں پھرتا ہو۔ میرے مالک کی ذات ہم سب کی احوال کی اصلاح فرمائے، اور ہم جو کریں
اس سے صرف یہ دعا کریں کہ یا اللہ جو عمل کیا ہے ٹوٹا پھوٹا اپنے فضل سے اس کو قبول کر لے. بس یہ دعا کریں یا اللہ اگر قبول ہو گئے ہمارے یہ ٹوٹے پھوٹے سجدے یا ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی کوششیں تو کل قیامت کے روز ہم بھی بخشے جائیں گے. اللہ کی ذات عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.